جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے 7ویں روزے اور پہلے پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اور آج رمضان کے 7ویں روزے سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی داد دینے پہ قادر ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھتا ہے تو سورہ کوثر آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق و دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر سے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے تو راستے میں کھڑے پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ راستے میں موجود تمام رکاوٹیں بنچیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رمضان کے پہلے دن اگر ایک بار سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے دن بھر جائیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کی حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج رمضان کے پہلے پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ہماری تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آج ہم لاپرواہ ہیں، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس رب کا مہینہ رجب آیا، لاپرواہی میں گزارا، شب معراج کو لاپرواہی میں گزارا، کملی والے آقا شبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، شب برات کو لاپرواہی میں گزارا، صرف یہ کہتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں عبادت کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں رب کو راضی کرتا ہوں، اتنے میں رجب بھی گزر گیا، شبان بھی گیا۔ اب رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزارو، کال پڑھ لوں گا، کال مانگ لوں گا، صبح مانگ لوں گا۔ اللہ والو، بزرگ فرماتے ہیں جو لاپرواہی میں پڑ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شبان گزر گیا، رجب گزر گیا، لیکن اب رمضان کا مہینہ موجود ہے، اس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اور آج بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل جو رمضان کے 7ویں روزے کا خاص الخاص عمل ہے، جو کوئی بندہ 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صبح پڑھے گا تو شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنی تیر بہدف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر کام میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بنچیں ہیں، وہ جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، دن رات محنت کر کے باوجود بھی کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو آج 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 7 تاریخ 7واں روزہ ہو جائے تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لینا، کیونکہ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا اے رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، نفل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرائض سے بڑھ جاتا ہے۔ آج رمضان کی 7 تاریخ ہے، 7ویں روزے، یہ 2 چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ رمضان کے مہینے میں یہ عمل بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہو جائے کہ غیبی فرشتے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کو محسوس یوں ہو کہ جیسے کوئی آپ کے قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیبی فرشتے آ چکے ہیں۔ اب آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات دیتی چلے جائے گی۔
رمضان کی قدر و قیمت تو کوئی نہیں جانتا۔ وہ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان پر نعمتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صبح سحری میں رونق، شام افطاری میں رونق، ساری رات فرشتے آسمان پر چکر لگاتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے؟ اور جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، پھر فرشتے دروازے پر آتے ہیں، دستک دے کر آپ کے رزق و دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے بچے کو ارب پتی بنانا چاہتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر یہ ایک وظیفہ پڑھنے سے جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ کوثر صحابہ کرام کے دور میں، پیغمبروں کے دور میں بھی یہی پڑھی جاتی تھی۔ سورۃ کوثر پیغمبر نے بھی یہی پڑھی، آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ پیغمبر، صحابہ کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے پڑھتے تو ان کے منہ سے ہر نکلی بات پوری ہو جاتی۔ سورۃ کوثر سے ان کو فاقی، غربت، تنگ دستی سے نجات ہو جاتی۔ اور آج ہم بھی تو سورۃ کوثر پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ایک بار سورۃ کوثر پڑھنا ہی کافی ہے۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین لے کر تاب نازل ہوئے۔ جب مشکل وقت تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ نعوذ باللہ کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، نبی کریم کی دل آزاری کرتے تھے، اس مشکل وقت میں رب کریم نے سورۃ کوثر کا تحفہ عطا فرمایا اور فرما دیا کہ آپ کو کوثر نہیں کیثر سے نوازیں گے، خیر کثیر سے۔ اگر آپ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کے 7ویں روزے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ میں سے جو قرض دار ہیں، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ نوکری، شادی، رزق، دولت، اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رمضان کے 7ویں روزے آپ مستجاب الدعوت بن جائیں گے، یعنی آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 رمضان کے پہلے دن، پیر کے دن، یہ خاص وظیفہ ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 7 رمضان پیر کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما دے۔ آج تیرے بندے روزے کی حالت میں بھکاری، فقیر، تنگ دست بیٹھے ہیں، بلاتے رہے کہ کن کے محتاج ہیں۔ آج ہماری تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم فرما کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کی 7 تاریخ اور پیر کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد کا خاص عمل ہے۔ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی کی وجہ سے اگر ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے اگر خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔
पछतावे से बेहतर है कि सिर्फ 1 मिनट निकाल कर रमज़ान की 7 तारीख 7वें रोज़ बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल कर लीजिए, जो तकदीर के बंदों को हमेशा के लिए खोल देगा। एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ कीजिएगा। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। ये मैं बुज़ुर्गों का अमल बता रहा हूँ, बुज़ुर्गों के तरीके से बता रहा हूँ कि वो किस तरह रब को मनाते हैं, वो किस तरह रब से अपनी हर बात मनवाते हैं। आपने फौरी तौर पर आँखों को बंद करके सबसे पहले नंबर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जिसको घर चाहिए मांग लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांग लो, दौलत शोहरत रब करीम से आज जिसको जो चाहे जितना चाहे रब करीम से मांग लो। आज रमज़ान का महीना है, हर नेकी के बदले हर अजर के बदले 70 गुना ज़्यादा मिल रहा है। रब करीम मांगने वाले को पसंद फरमाता है। वो जब किसी बंदे को हाथ फैलाते देखता है तो अपने ख़जानों का मालिक बना देता है। और आज बुज़ुर्गों के बताए गए तरीके से मकसद को नियत करके बैठना, क्योंकि आज अपने आप सहन में जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। आप यूँ महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा या ज़ुल जलाली वाल इकराम का वजीफ़ा है। जब कोई बंदा रोज़े की हालत में 7 रमज़ान पीर के दिन या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ना शुरू करता है, तरक्की रहमत अपने जलाल में आती है। या ज़ुल जलाली वाल इकराम, या ज़ुल जलाली वाल इकराम, या ज़ुल जलाली वाल इकराम। रब करीम का ये नाम पढ़ने वाला रब की रहमतों को और रब की ख़जानों को अपने मुकद्दर में लिख देता है। आज अगर आप अपने रब की रहमतों के जलाल को देखना चाहते हैं, आज रब की रहमत के ख़जाने लूटना चाहते हैं, तो रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। 7वें रोज़ पीर के दिन या ज़ुल जलाली वाल इकराम सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। 11 बार या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ते दौरान ही आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपके ताकतवर दुश्मन रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन आज 7 रमज़ान पीर के दिन पहले नंबर पर या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ कर देखिएगा। आपके रास्ते से हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंशें ख़त्म हो जाएंगी। और जब बंदे के रास्ते से रुकावटें, बंशें, परेशानियां, मुसीबतें हट जाती हैं, फिर वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। क्योंकि ये 7 रमज़ान पीर के दिन बुज़ुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा ख़ास अमल है कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा खलूस नियत और तवज्जो के साथ या ज़ुल जलाली वाल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ता है और 11 बार पढ़ते दौरान अगर उसकी आंखें नम हो जाएं, 11 बार पढ़ते दौरान अगर उसका जिस्म लज़र जाए, 11 बार या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ते दौरान अगर उसे महसूस हो जाए कि उसके करीब से कोई गुज़र गया है, तो समझ लो कामयाबी हो गई। अल्लाह वालों, ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 7वें रोज़े के दिन जब कोई बंदा रब को या ज़ुल जलाली वाल इकराम से पुकारता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब रहमतों बरकतों ख़जानों के मुंह खोल देता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मांग कितना मांगता है, मैं तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह वालों, खुश किस्मत है वो बंदा, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो रमज़ान की 7 तारीख को सिर्फ 11 बार या ज़ुल जलाली वाल इकराम पढ़ कर रब करीम को राज़ी कर लेगा। अगर एक मिनट निकाल कर या ज़ुल जलाली वाल इकराम को 11 बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत के, पूरे साल की खुशियों का, पूरे साल की रहमतों बरकतों का फ़ैसला हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, आज ये वजीफ़ा आपने मेरे कहने पर एक बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं वजीफ़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। आज बुज़ुर्गों के बताए गए तरीके तरबियत और तादाद में पढ़ कर देखिएगा। सुबह पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले तकदीर बदल जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। या ज़ुल जलाली वाल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरत कौसर जिससे रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है, सूरत कौसर जिसे कामयाबी का वजीफ़ा कहा जाता है, सूरत कौसर जिसे रुकावटों बंशों का आखिरी हाल कहा जाता है।
اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون و برکت چاہتا ہے تو اس سورۃ کوثر پڑھ لے۔ آج وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی خود بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ والو، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، تقدیر اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، بزرگان دین فرماتے ہیں تھوڑا پڑھو ستھرا پڑھو۔ تھوڑا پڑھو اس توجہ کے ساتھ پڑھو کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں چم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے گرد فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ آپ جو مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتہ رب کے حکم پر آپ کی حاجت پورا کرتا چلا جائے گا۔ آج میں بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جسے اللہ تعالیٰ رزق و دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے خزانے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج بہت سے لوگ کہیں گے سورہ کوثر کے وظیفے سے ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کا قرض اتر جائے، من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے جو آج تک جس نے پڑھا، مجبور نے پڑھا، لاچار نے پڑھا، بے بس نے پڑھا، مایوس نے پڑھا، وہ جن کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آج 7 رمضان پیر کے دن صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 7 رمضان پیر کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 7 ایسی حاجات کو جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کے لیے میرے لیے ناممکن ہے اور آپ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، آپ اپنی 7 ناممکن حاجات کو بھی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، جو لوگ آج 7 رمضان پیر کے دن اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے جان چھڑا کر ایک اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، آپ خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، نیا ہفتہ، پیر کا دن رمضان کا پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ، 7 رمضان کا دن، یہ خاص عمل ہے۔ یہ وقت، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، دن کی قدر کر لیتا ہے، رمضان کے 7ویں روزے مانگنا بھکاری فقیر بن کر سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے خرف حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اب سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، توجہ کیجیے گا۔ بزرگوں کے اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت ہے ان اعمال کی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وظائف اعمال تو جان لینا یہ بڑی بات نہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان اعمال کے ساتھ اپنی حاجات کو کیسے پورا کرانا ہے، یہ بزرگوں کے اوصاف میں ہے۔ آج بزرگوں کے ایک ایک عمل آپ کے حوالے کروں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کریں گے تو پورے سال پچھتائیں گے، کیونکہ 7 رمضان پیر کے دن کا یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ 1 منٹ کا عمل کرنے میں، 1 منٹ کا عمل کرنے میں کتنی وقت لگے گا؟ پورے سال کے رزق، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟
آپ نے یا اللہ یا محمد کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، 11 بار آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اگر 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں کھول گئیں، آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اب رب اور رب کے محبوب کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب کا ذاتی نام، اور جب رب اور رب کے محبوب کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، جب ان دو ہستیوں کو اکٹھا پکارا جاتا ہے تو رب کے محبوب راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے یہ دو ہستیاں جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا اس کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر آج آپ بھی اتنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو غربت کا طعنہ دیتے ہیں، بے اولادی کا طعنہ دیتے ہیں، قرض کا طعنہ دیتے ہیں، آپ سے مانگنے والے بن جائیں گے، تو آج رمضان کی 7 تاریخ اور پیر کے دن یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب وقت ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کا۔ بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات عمال کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو آپ رب سے مانگنا شروع کیجئے۔ آپ ہاتھ پھیلا کر آپ سے جو چاہے مانگتے چلے جائیں۔ سجدے کی حالت میں ضد کر کے جو مانگتے چلے جائیں گے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بزرگوں کا یہ بتایا ہوا عمل ہے 7 رمضان پیر کے دن لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔